Assalamu alaikum and welcome to Rinad Tuition Center. آج ہم حروف شرط پر تفصیل سے بات کریں گے. حروف شرط یہ 9 ہیں: ان، اذما، لو، لولا، لوما، لما، کلما، اذا، اما. ان اور اذما کے علاوہ تمام حروف شرط غیر جازمہ ہیں. یہ ہم پچھلے ویڈیو میں بھی بیان کر چکے ہیں. یہ حروف شرط 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں اور پہلا جملہ دوسرے جملے کے حصول کا سبب ہوتا ہے. پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، جیسے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان حرف شرط ہے، تنصروا اللہ یعنی تنصر اللہ، یہ جو جملہ ہے فعل، فاعل اور مفعول مل کر حرف شرط ہو گئے. ینصرکم یہ بھی فعل، فاعل اور مفعول، کم ضمیر مفعول ہے. ینصرکم میں ینصر ہوا فعل محذوف ہے، کم مفعول، ینصرکم یہ پورا جملہ مل کر جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. اور آگے چل کے ان اور اذما یہ حروف جازمہ ہیں، اپنے ماں باپ دونوں فعلوں کو جزم دیتے ہیں باشرطے کہ وہ فعل مضارع ہوں. جیسے ان ترحم ترحم، اگر تو رحم کرے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا. اذما تتقی ترتقی، اگر تو پرہیزگار رہے گا تو ترقی کرے گا. اس کے بعد والا حرف لو، یہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا کے نہ پائے جانے پر دلالت کرتا ہے. جیسے لو احتمل المریض لسلم، اگر مریض پرہیز کرتا تو بچ جاتا. لو احتما المریض، اگر مریض پرہیز کرتا، لسلم تو وہ بچ جاتا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلیمہ یہ جملہ فعل ہے اور اس سے پہلے لام کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ اگر لو کا جواب شرط فعل ماضی مثبت ہو تو عموماً اس سے پہلے لام مفتوح آتا ہے. جیسے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا. اور اوپر والی مثال میں لو احتمل المریض، اگر مریض نے پرہیز کی ہوتی، لسلم تو وہ بچ جاتا، سلامتی پا جاتا یا بچ جاتا. اگر جواب شرط فعل مضارع منفی بلم ہو تو اس پر لام مفتوح لانا جائز نہیں، اور اگر جواب شرط فعل ماضی منفی بما ہو تو اس سے پہلے کبھی لام مفتوح آتا ہے اور کبھی نہیں آتا. آگے والے حروف لولا اور لوما، جس کا مطلب ہوتا ہے اگر نہ، اگر نہ، یہ دونوں شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جواب شرط کے نہ پائے جانے پر دلالت کرتے ہیں. جیسے لولا الہواء ما عاش الانسان، اگر ہوا نہ ہوتی تو انسان زندہ نہ رہتا. لولا الہواء، اگر ہوا نہ ہوتی، یعنی ہوا ہے، یعنی شرط پائی جا رہی ہے. ما عاش الانسان، اگر ہوا نہ ہوتی تو انسان زندہ نہ رہتا. لو التعب ما كانت الراحة، اگر تھکاوٹ نہ ہوتی تو آرام نہ ہوتا، یعنی تھکاوٹ ہے تو آرام ہے، اگر تھکاوٹ نہ ہوتی تو آرام بھی نہ ہوتا. ان دونوں کے جواب شرط پر لام مفتوح لانا یا نہ لانا لو کے جواب شرط کی مانند ہے. یعنی اس کی ترکیب بھی اسی طریقے سے ہوگی، اس کے لیے بھی وہی قانون اور وہی شرائط ہیں جو لو کے لیے تھی. یعنی لو کے لیے کیا شرط تھی؟ اگر فعل ماضی، اس کا جواب شرط فعل ماضی مثبت ہو تو اس پر عموماً لام آتا ہے، اس پر عموماً
لام آتا ہے، یعنی جواب شرط پر لام مفتوح آتا ہے، اور اگر جواب شرط مضارع منفی بلم ہو تو لام مفتوح لانا جائز نہیں، اور اگر ماضی منفی بما ہو تو اس سے پہلے کبھی لام مفتوح آ جاتا ہے اور کبھی نہیں آتا۔ لما اور کلما یہ دونوں ظرف زمانہ ماضی کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ فعل ماضی آتا ہے۔ کلما تکرار کا فائدہ دیتا ہے اور لما حین کا معنی دیتا ہے، جیسے لما نزل المطر رب الزرع، جب بارش ہوئی تو کھیتی بڑھی۔ کلما رأیت فقیرا عطفت علیہ، جب بھی میں نے فقیر کو دیکھا اس پر مہربانی کی۔ اور آگے والا حرف اذا، یہ ظرف زمان مستقبل کے لیے آتا ہے، یہ ہمیشہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، خواہ فعل لفظوں میں ظاہر ہو یا مقدر ہو، جیسے اذا مرضت فاذهب الى الطبیب، جب تو بیمار ہو تو طبیب کی طرف جا، یعنی جب بھی تو بیمار ہوتا ہے یا ہو، یعنی مستقبل کے لیے یہ آتا ہے، مستقبل کا معنی دے رہا ہے، جب تو بیمار ہو تو ڈاکٹر کی طرف جا۔ اس میں یعنی فعل سامنے ظاہر ہے۔ اذا الطبیب نصح لك فاعمل بنصحه، جب ڈاکٹر تمہیں نصیحت کرے تو اس کی نصیحت پر عمل کرو، یہ اصل میں اذا نصح الطبیب نصح لك فاعمل بنصحه ہے۔ اور آخری لفظ، آخری حرف اما، یہ حرف تفصیل ہے، یعنی اپنے ما قبل اجمال کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ یہ فعل شرط اور حرف شرط کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کے جواب پر فا لازم ہے، جیسے مصایف مصر جمیلۃ اما الاسکندریۃ فاوفرها عمرانا واکثرها سکانا، یہ اصل میں مہما یکم من شیء فالاسکندریۃ اوفرها عمرانا واکثرها سکانا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ شکریہ۔